نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو شخص مومن ہے، ایمان والا ہے، وہ شخص اور جو شخص فاسق ہے، نافرمان ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر فرمایا کہ لا یستوون، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ دنیا کی زندگی ہے، ایک آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی میں دیکھیں جو ایمان والا ہے، نیک اعمال کرنے والا ہے، اس کی زندگی میں، اور ایک جو نافرمان ہے، گناہ گار ہے، اللہ سے، آخرت سے غفلت میں، دھوکے میں پڑا ہوا ہے، دونوں کی زندگی میں بالکل واضح فرق ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں کسی حالت میں بھی گھبراتے نہیں ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سکون میں رہتے ہیں۔ جتنا ایمان آخرت کے اوپر مضبوط ہوگا اتنا ہی انسان ٹینشن سے، پریشانی سے، فکر سے محفوظ رہے گا، کیونکہ دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نہیں دینا چاہتے وہ کوئی دے نہیں سکتا۔ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اگر اللہ تعالیٰ تجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی بھی اس کو دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ تعالیٰ کوئی خیر پہنچانے کا ارادہ کر لیں تو کوئی بھی اس کو رد نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے کے سارے جن اور انسان مل جائیں، اگر تجھے نفع پہنچانا چاہیں، اللہ نہ چاہے تو تجھے نفع نہیں پہنچا سکتے، اور سارے کے سارے جن اور انسان اکٹھے ہو جائیں اور تیرا نقصان کرنا چاہیں، اللہ نہ چاہے تو نہیں کر سکتے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، جو کاتب تقدیر نے لکھنا تھا وہ لکھ چکا ہے، اور کلمے اٹھا لی گئی، صحیفے خشک ہو گئے۔ ماں کے پیٹ میں ہی تھا، ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا، 4 چیزیں لکھ دی جاتی: عمر کتنی ہوگی، روزی کتنی ہوگی، نیک بخت ہوگا، بدبخت ہوگا۔ تو یہ چیزیں ماں کے پیٹ میں ہی انسان ہوتا ہے تو اس کی لکھ دی جاتی۔ ایک اشکال آدمی کے ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو لکھ دیا ہے اس کی وجہ سے انسان مجبور ہو جاتا ہے، جو لکھا ہے وہی اس نے کرنا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، تقدیر تو حق ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اندازہ رکھا ہے، لیکن انسان اپنے ارادے سے، اختیار سے عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا ہے، فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھائے ہیں، کوئی لوگ شکر گزار ہیں اور کچھ لوگ جو ہے ناقدری، ناشکری کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کا جی چاہے وہ ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے وہ کفر کرے۔ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر کے رکھی۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے دونوں راستے دکھائے ہیں، جس کا جی چاہے شکر کرے، جس کا جی چاہے ناقدری، ناشکری کرے، جس کا جی چاہے ایمان لائے، جس کا جی چاہے کفر کرے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ نے
با اختیار بنایا ہے۔ کوئی بھی بندہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں اور باہر جانا چاہتا ہوں اٹھ کے تو کوئی چیز مجھے پکڑے ہوئے ہے، روکے ہوئے ہے کہ باہر نہیں جا سکتے۔ جس کا جی چاہتا ہے مسجد میں آ جاتا ہے نماز پڑھنے، جس کا جی نہیں چاہتا نہیں آتا، سویا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا۔ اب بندے نے اپنے اختیار کو کیا استعمال کرنا ہے کہ نماز پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا، نیکی پہ چلے گا کہ برائی کے راستے پہ چلے گا، یہ اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی معلوم ہے کہ اس نے اپنے ارادے اپنے اختیار کا صحیح استعمال کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ ہمارے لیے کچھ زمانہ ماضی کا ہوتا ہے، گزر چکا بچپن میں، کچھ زمانہ ہمارے لیے موجودہ زمانہ حال ہے جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ زمانہ آئندہ ہے مستقبل کہ کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، اگلے مہینے کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے سب زمانے برابر ہیں۔ ہمارے لیے حال ہے، ماضی ہے، مستقبل ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے سب برابر۔ کیا ہوا تھا، کیا ہو رہا ہے، کیا آئندہ ہونے والا ہے، سب اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک جیسا ہی ہے۔ تو جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا کرے گا کوئی آدمی کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کس بندے نے اپنے اختیار کا صحیح استعمال کرنا ہے، نیکی پہ چلے گا، اور کون غلط استعمال کرے گا، اسی کو تقدیر۔ ہمارے شیخ فرماتے اسی کا نام تقدیر ہے، اللہ کے علم کا نام تقدیر ہے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ اب مجھے پتہ چل جائے ایک آدمی نے کل جو ہے فیصلہ آباد جانا ہے، میں اس کو لکھ دوں تو وہ میرے لکھنے کی وجہ سے نہیں جا رہا، وہ تو اس کا اپنا پلاننگ ہے، پروگرام ہے، اس نے اپنے کام ہی جانا ہے، میرے لکھنے سے کوئی وہ مجبور نہیں ہو گیا۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے کہ بندہ کیا کرے گا۔ تو بہرحال جو ایمان والا ہے، کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ دیندار آدمی گھبرا جائے، پریشان ہو جائے۔ اللہ والے گھبراتے نہیں، پریشان نہیں ہوتے، نہ خودکشیاں کرتے ہیں، نہ احتجاج کرتے ہیں بھوکے مر گئے، نہ لوگوں کے سامنے رونا روتے ہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں۔ جو کچھ اللہ نے دیا کوئی نہیں تھا کہ نہ ملتا، جو نہیں دیا وہ نہیں تھا کہ مل جاتا۔ یہ ہے دین کی تعلیم قرآن حدیث کی۔ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ جو اللہ نے دیا اس پہ خوش نہ ہو، شیخیاں نہ مارو، اور جو نہیں دیا اس پہ افسوس نہ کرو۔ جو ملنا تھا وہ مل کے ہی رہا، وہ ملا ہے، اور جو نہیں ملنا تھا وہ کوئی دے نہیں سکتا تھا۔ یہ غلط بات ہے کہ میں فلاں موقع پہ ایسے کر لیتا تو ایسے ہو جانا تھا، میں ایسے کر لیتا تو جو ہونا تھا وہی ہوا، اور جو ہونا ہے اللہ کے علم میں ہے وہی ہوگا۔ یہ چیز انسان کو مطمئن رکھتی ہے، بے فکر رکھتی ہے، آدمی پریشان نہیں ہوتا، اور مسلمان کا یقین ہے کہ یہ زندگی عارضی زندگی ہے، مستقل زندگی نہیں ہے، یہ جہان عارضی جہان ہے، یہ سارے نقشے عارضی ہیں، ان قریب موت آئے گی، سارے نقشے ہی بدل جائیں گے، ادھر سے آنکھیں بند ہوئی، آخرت کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ اصل جہان آخرت کا جہان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کا یاد کرنا تنگی والے کے اوپر آسانی کر دیتا ہے۔ کتنا بھی آدمی بیمار ہو، غریب ہو، پریشان ہو، موت کو یاد کرے کہ یہ تو چند دنوں کی بات ہے، یہ سب سے جان چھوٹ جائے گی، بیماری سے بھی، تنگ دستی سے بھی، لوگوں سے بھی، فتنوں سے بھی، یہ سب عارضی نقشے ہیں۔ آدمی کا دل ٹھنڈا ہو جاتا، کوئی بات نہیں۔ جیسے کوئی آدمی کسی کو استاد سزا دے کہ
کھڑے ہو جو کان پکڑ لو، کہ 2 منٹ کی بات ہے، خیر ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ جو بڑے بڑے مجرم ہوتے ہیں جیلوں میں بند ہوتے ہیں، یہ ڈرتے ہی نہیں ہیں، نہ تھانوں سے، نہ کچہریوں سے، نہ جیلوں سے، ان کی عادت ہوتی ہے، کئی دفعہ جا چکے ہیں، کوئی بات نہیں۔ تو اسی طریقے سے جب ایک مسلمان کو یقین ہے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا قید خانہ ہے مومن کے لیے، چند دنوں کی بات ہے، پھر ہمیشہ کے لیے اس کے مزے ہی مزے ہیں، اور جو ہے کافر کے لیے جنت ہے، اس کے چند دنوں کے لیے مزے ہیں، پھر ہمیشہ کے عذاب اور تکلیف کے اندر مبتلا ہوگا۔ تو ایمان والا جو ہے کبھی بھی دیندار آدمی آپ دیکھیں گے، علماء کرام دیندار، ان کے تنخواہیں تھوڑی تھوڑی ہوتی ہیں، آمدنی کے ذرائع محدود ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، لوگوں کے سامنے رونا نہیں روتے، احتجاج نہیں کرتے، خودکشیاں نہیں کرتے، اور دنیا دار جو دین سے غافل ہے، عمل سے دور ہے، وہ آئے دن خودکشیاں کر لیتے، چھوٹی چھوٹی بات پہ خودکشی کر لیں گے، یا دوسرے کو ماریں گے، دوسرے کو لوٹیں گے، ظلم کریں گے، یہ بے دینی کا نقصان۔ اور پھر دیندار لوگوں دین کا یہ فائدہ ہے کہ آدمی کی زندگی میں برکت ہوتی ہے، اس کی صحت میں، اس کے مال کے اندر، اس کے چہرے کے اندر صلحاء کا نور ہوتا ہے، اللہ کی مدد اور نصرت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ تیسرا فائدہ نیک عمل اور ایمان کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو ایمان والے ہیں، عمل کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محبت دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ ابھی بھی آپ نے اس فتنے کے گئے گزرے دور میں بھی دیکھا ہوگا، جہاں بھی کوئی بزرگ آ جائے تو دنیا دار بھی وہ بھی اس کی عزت احترام کرتے ہیں، اس کو جگہ دیتے ہیں، اسے احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ بے دین لوگ بھی، دنیا دار بھی خود عمل نہیں کرتے، لیکن اللہ والوں کی محبت۔ بہت دفعہ میں روزانہ گزرتا ہوں، یہ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے باٹی میں، داتا دربار جس کو کہتے ہیں، وہاں سے روزانہ میں گزرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ لوگ نوجوان سڑک پہ جا رہے ہیں، جھک جھک کے سلام کرتے ہیں ادھر کو دیکھ کے، باہر سے سڑک کے اوپر سے، تو ان کے دل کے اندر، حالانکہ شکل و صورت لباس بالکل دنیا دار، کوئی دیندار نہیں ہے، لیکن سلام کر رہے ہوتے ہیں، سلوٹ مارے ہوتے ہیں محبت سے جھک جھک کے، کہ یہ اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، نیک، حالانکہ وہ دیکھے نہیں، انہوں نے ملے نہیں ہیں، لیکن دل کے اندر، چاہے ان کا طریقہ صحیح ہے غلط ہے ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ان کی محبت، احترام، عزت ان کے دل میں ہے اللہ والوں کی۔ ہر کوئی محبت کرتا ہے، ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، یہ ہمیں دین سکھاتا ہے، بزرگوں کا ادب اور احترام۔ تو کس نے محبت ان کے دلوں میں ڈالی اللہ والوں کی؟ تو فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں، عمل کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محبت دلوں کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جب کوئی آدمی نیک ہو جاتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلاں بندہ ہمارا محبوب بندہ بن گیا ہے، تم بھی اس سے محبت رکھو۔ جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں میں اعلان کر دیتے ہیں کہ فلاں بندہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، سب اس کے ساتھ محبت رکھو۔ پھر دنیا کے اندر بھی اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے دلوں کے اندر۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انسان تو کیا جانور بھی محبت رکھتے تھے۔ ایک دفعہ ایک جنگل میں پڑاؤ ڈالنا تھا، لشکر نے اعلان کر دیا کہ جنگل خالی کر دو، جنگلی جانوروں، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ٹھہریں گے۔ تو صحابی فرماتے ہیں دیکھا کہ جانور جو اپنے بچوں کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں، جنگل خالی کر دیا انہوں نے۔ ایک صحابی نے ایک واقعہ ہے کہ پوچھا
ایک آدمی سے کہ اس جنگل کے اندر کوئی شکار وغیرہ بھی مل جاتا ہے، تو وہ یہودی تھا، اس نے کہا کہ نہیں، یہاں پہ کوئی شکار، کوئی جانور نہیں ہے جس کو شکار کیا جا سکے۔ تو جنگل سے آواز آئی، نیل گائے بولی، کذب عدو اللہ نحن ہاہنا، کہ اللہ کا دشمن ہے، جھوٹ بولتا ہے، ہم ادھر ہی ہیں۔ بھیڑیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ ہمارا دل نہیں چاہتا کہ صحابہ کرام کی بھیڑوں کو ہم کھا جائیں، بکریوں کو، اس لیے ہمیں آپ ان سے کہہ دیں کہ ہماری جو ضرورت ہے کھانے کی ہمیں خود ہی اپنی مرضی سے ہی دے دیا کریں، ہمارا دل نہیں چاہتا ان کی بھیڑ بکریوں کو اٹھا کر لے جائیں۔ یہ صحابہ کرام کی محبت تھی۔ جب اللہ والا بن جاتا ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ کو دیکھا کہ شیر پہ سوار، وہ ڈر گئے، تو انہوں نے فرمایا کہ سعدی ڈرنے کی بات نہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے ہر چیز اس سے ڈرتی ہے، اس کا کہا مانتی ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہر چیز اس کو ڈراتی ہے۔ تو دین پر چلنے کے بڑے ہی فائدے ہیں، دنیا کے اندر بھی سکون رہتا ہے، امن رہتا ہے اور برکت رہتی ہے، اور آخرت کا انشاءاللہ تعالی مرتے ساتھ ہی فرشتے آئیں گے، قبر میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا، انشاءاللہ کل بیان کریں گے، تاکہ شوق پیدا ہو دین پر عمل کرنے کا، چلنے کا، اس کی برکتیں اور فائدے سن کے انسان کے دل کے اندر شوق پیدا ہوتی۔ آج ہمیں 10 کے نوٹ، 100 کے نوٹ کا پتہ ہے، 500 کے نوٹ کا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پتہ ہے اس سے کیا کیا چیزیں ملیں گی، کیا فائدے ہیں، اس لیے شوق ہے پیسے کمانے کا۔ یعنی پتہ نماز پہ، ذکر پہ، تلاوت پہ، دین پر چلنے کے کیا فائدے ہیں، جب پتہ چلے گا تو شوق پیدا ہوگا، اسی لیے یہ بیان کیا جاتا ہے، یہ سننا اسی لیے ضروری ہے، ہمارے دلوں میں شوق پیدا ہو، خوشی کے ساتھ دین پر چلیں، یہاں پر ہم اللہ کو راضی کریں گے، آخرت میں خوشیوں کے سمندر انتظار کے لیے کھڑے، جیسے ہی مرے گا فوراً فرشتے آ جائیں گے، سلام، سلوٹ، مبارکبادیں، خوشخبریاں اور عزت اور احترام پروٹوکول شروع ہو جائے گا۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کیا مومن اور فاسق دونوں برابر ہیں؟ فرمایا کہ نہیں، دونوں برابر نہیں۔ تو تھوڑے تھوڑے فائدے اس کے دنیا آخرت کا جی کیا فرق ہے، وہ انشاءاللہ باقی کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یقین نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔